نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آپ سب دوستوں کو، بھائیوں کو اور بہنوں کو میں صدائے منبر چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ کریم آپ سب کی دلی مرادوں اور دلی تمناؤں کو پورا فرما دے۔ محترم سامعین، ایک مختصر واقعے کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ہم جو یہ واقعہ بیان کرتے ہیں تو اس سے کچھ نہ کچھ ہمیں مطلب اخذ کرنا چاہیے۔ ہر واقعے کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی ہوتی ہے، بہت بڑا مطلب ہوتا ہے، جس سے ہم سمجھ لیں اور ہم اس کو جان لیں اور ہم اپنے دل میں اس بات کو بٹھا لیں کہ اللہ کریم مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میرے ساتھ بھی ایسا واقعہ کچھ پیش آئے تو میں بھی انشاءاللہ اسی طرح کی کارکردگی کر دوں گا اور میں بھی اسی طرح کا کارنامہ سر انجام دوں گا۔ ہم واقعے کی طرف آتے ہیں۔ ایک مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، تو ایک کافر نے دیکھا کہ مسلمانوں کا جو پیغمبر ہے وہ آرام فرما رہا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے سوچا موقع ہے، بس اسی موقع کی تلاش میں تھے، یہ تو سب سے بڑا اچھا موقع ہے اور وہ کام کر دکھاؤ تو مجھے انعام بھی ملے گا، اکرام بھی ملے گا۔ تو اس نے آگے بڑھ کر تلوار جو لٹکی ہوئی تھی اس کو اٹھا لیا۔ تو اسی دوران محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہو گئے اور پوچھا کون؟ تو وہ پوچھتا ہے من یمنعک منی یا محمد، اے محمد اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم نے فرمایا اللہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ۔ اب مجھے بچائے گا تو مجھے کون بچائے گا؟ مجھے تو اللہ بچائے گا۔ بچانے والا تو اللہ ہے، صحت دینے والا بھی اللہ ہے، بیماری دور کرنے والا بھی اللہ ہے، مصیبتوں سے نکالنے والا بھی اللہ ہے، لیکن ہمیں تو اللہ پر اتنا یقین نہیں ہے۔ وہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس کی زبان اقدس سے نکلا اللہ۔ یہ جو لفظ نکلتا ہے انسان کی زبان سے، تو اگر ہم دل سے ایک بات کر لیں، دل سے ایک بات کو نکال لیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس بندے کی دعا قبول نہیں ہو۔ اس طرح اللہ فرماتے ہیں نا اپنے حبیب سے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے تجھ سے پوچھے میرے بارے میں فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ تو ہم دل سے اگر دعا مانگنی ہے، کسی حاجت کو اللہ رب العزت کے دربار میں پیش کرنا کہ اللہ میری اس حاجت کو پورا فرما دے، میری اس مشکل کو حل فرما دے۔ آج کل کے جو نوجوان ہیں جاب کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ بھئی مجھے اچھی نوکری مل جائے، مجھے اچھی جاب مل جائے جس سے میرے گھر کا چولہا بھی چل اٹھے اور میرے گھر کا چولہا بھی چل پڑے، اور میرے گھر میں جو میرے ماتا جتنے بھی ہیں، میری ماں ہے، میری بہنیں ہیں، میرے بھائی ہیں، تو ان کا بھی کام بن جائے گا، تو اپنے والدین کی خدمت بھی کروں گا اور خود اپنے پاؤں پہ کھڑا بھی ہوں گا۔ تو اگر ہم دل سے ایک بات کر لیں تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں دل سے دعا مانگنی چاہیے۔ اور جمعے کی رات بھی ہے، بہت سارا درود شریف پڑھ لیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ تو نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم نے فرمایا مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ اس نے تو کہا من یمنعک منی یا محمد، اے محمد تجھے کون بچائے گا؟ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا اللہ، مجھے اللہ بچائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں ایسی تاثیر تھی کہ یک دم اس کافر کے ہاتھ سے تلوار چوٹ کر گر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا لی اور پھر فرمایا من یمنعک منی، اب تو مجھے یہ بتا کہ تجھے مجھ سے کون بچائے گا، تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ جس طرح ایک جگہ پر آتا ہے نا لَنَا الْمَوْلَى وَلَا مَوْلَى، ہمارے تو اللہ ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ ہے۔ تو ہمیں اپنے اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اعتماد کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ پر جو بھروسہ کرنے والے وہ تو متوکلین ہوتے ہیں، جو اللہ پہ کامل طریقے سے، اچھے طریقے سے، مضبوط طریقے سے بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ تو اللہ والے ہوتے ہیں۔ تو ہم
ہمارے دل میں اللہ کی محبت کوٹ کوٹ کر آ جائے، ہمارے دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو جائے، ایک عجیب سی کیفیت چھا جائے. جب ہم اللہ کا نام سنیں نا تو ایک عجیب سی کیفیت چھا جائے ہمارے اوپر کہ بھائی میرے اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، میرے اللہ کا نام لیا جا رہا ہے. تو وہ کافر تھا، وہ منتیں کرنے لگا کہ بس آپ تو کریم ہے، آپ تو بڑے اچھے ہیں، آپ تو بڑے اچھے اخلاق والے ہیں، آپ فلاں ہے. تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک آیات تلاوت فرمائی، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر رحمت للعالمین ہونے کا ثبوت دے دیا. اچھا تو ایسے سخی سے معافی مانگ رہا ہے جسے اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین کا لقب عطا فرمایا. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم. حسان بن ثابت فرماتے ہیں نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. ہائے فداہ ابی و امی، کیسا پیغمبر، کیسا نبی اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، ہمارے لیے خوشبختی ہے. آج کل تو ہم آپس میں لڑ رہے، بات پر ایک دوسرے کے اوپر کفر کے پتوے لگا رہے. ہم سب مسلمان ہیں، ایک کلمے والے بھائی ہے، ہماری بنیاد ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہی ہماری بنیاد ہے. بندہ کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس پہ کفر کا فتویٰ کیوں لگا رہے ہو؟ کیوں؟ صرف اپنے ذاتی مفاد کی خاطر؟ کبھی اللہ سے ڈر نہیں لگا کہ میں کیا بول رہا ہوں، میری زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ تو رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ثبوت دے دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، جان میں نے تجھے معاف کر. اس نے کہا کہ آپ نے تو مجھے معاف کر دیا، لیکن آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے. میں نے تو، آپ نے مجھے معاف کر، مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے مجھے معاف فرما دے. کہتے ہیں نا ایک بندہ کفر میں ہوتا ہے، لیکن جب وہ اسلام کی طرف آتا ہے تو اس کے سارے کفریہ عقائد جو ہوتے ہیں اور کفریہ کام جو ہوتے ہیں، اس نے کفر کی حالت میں کیے تھے، سارے اللہ معاف فرما دے. زبان سے بول دیا لا الہ الا اللہ، اور کیا کہہ دیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور تمہارے سارے گناہ ختم، سارے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دے. تو میرے عزیز، میرے بھائی، اللہ کریم نے ہمیں اچھا پیغمبر عطا فرمایا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس واقعے سے ہم یہ مطلب اخذ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اگر کوئی تھوڑی سی بھی زیادتی کر لے یا بہت زیادہ زیادتی کر لے تو ہم اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے کیا کرتے ہیں؟ عزتوں سے نواز دے، اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ دے گا. اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ تم پہ کرے گا. ساری دنیا، سارے انسان خوف کی حالت میں، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کا خوف دل میں رکھنے والے ہوتے ہیں، تو خوشی خوشی. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، بڑی تر و تازگی ہوگی وہاں پر. کی خاطر ایک دوسرے کو معاف کر دیں، آپس میں گلے شکوے سارے ختم کر دیں. اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کو معاف کر دیں، اچھے اخلاق اختیار کر دیں. اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم سب کو بھی عمل کرنے کی